کوئی طور کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ٹریول کروایا ان کے اوپر، سایہ کرتا تھا کوئی طور، پوری قوم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، تب یقین نہیں آ رہا تھا یہ ایسے کوئی، مطلب ان کی خباثت ہے اور کچھ بھی نہیں، مطلب سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ موجود میں موجود، فرشتے اتر رہے ہیں ان کے سامنے، سب کچھ ہو رہا ہے، من و سلوا کھا رہے ہیں، سمندر پھٹ رہے ہیں، نہیں اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ رہے ہیں، اللہ کیا تک ہے، یہ کہانی ایسے تفصیل سے سنا دی اللہ نے۔ السلام علیکم ہلو، جی۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ سر آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جو بنا دیکھے یا بنا کسی سوال کے یا کچھ انٹلیکچوئل ایویڈنس کے تھرو جو یقین کرتا ہے اس کا درجہ کم ہوتا ہے ہمیشہ، مطلب وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ سوال کرو، لیکن جو مطلب بنا دیکھے ایمان لاتا ہے وہ اس کا درجہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ میچ نہیں کر سکتے۔ الٹا تو بول سر رہے ہیں آپ، جس کا بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ جی وہی آپ نے کہا تھا، تو سر وہ کسی نہ کسی کچھ نہ کچھ پروسیس سے تو گزرتا ہے، مطلب ہاؤ ایلس ڈو پیپل، مطلب اور کیسے کوئی ایمان لاتا ہے، ایک تو یہ میرا سوال، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ اردو میں نہیں سمجھا سکتے کہ کس لیول پہ جا کے نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ان کے پہ سوال آتے تھے ان کو انہوں نے آنسر کیا۔ تو اب جیسے میں انڈیا میں ہوں، اینڈ جو یہاں پر ابھی جو پولیٹیکل نیریٹو ہے، تو اب وہ لوگ تو عربی کا کورس نہیں کریں گے کہ وہ عربی میں جا کے، اور مطلب ابھی جو جیسے آئی ووڈ ریکمینڈ یو ٹو واچ سم ویڈیوز آف جے سائن دیپک، تو ہی مطلب وہ وہی کر رہے ہیں جو آپ ابھی یہاں کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی ہندو سویلائزیشن آئیڈینٹی کو مطلب آئیڈینٹی کرائسس سے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ تو ابھی اگر ہم اچھے بھی بن جائیں تو وہ اگر ہم وہ ایٹریبیوٹس لے آئیں اور ان کو دکھا دیں، تب بھی ہم انہی کی پچ پر وہ کر رہے ہوں گے، مطلب ایک اپولوجیٹک جو کوٹ ان کوٹ گڈ مسلم والی، مطلب انٹلیکچولی ہم کیسے فتح کر سکتے ہیں ان کو، جیسے جس طرح کے جو سوال ہیں پردے پہ، اور ہمیں میں پھر بچنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور وہ ایمان والی بات پہ ایک لاسٹ میں کامنٹ کر دوں کہ جب سے میں نے سر سوچنا شروع کیا ہے تو آئی تھنک میرا پہلے شاید ایمان زیادہ مضبوط تھا اور اب شاید تھوڑا سا کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔ دا اونلی تھنگ ہولڈنگ می بیک از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ بھی ہو، کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ انسان اگر ہندو ہے تو میں ہندو ہوں، یہ سکھ ہے تو سکھ ہوں، یہ کمیونسٹ ہے تو میں کمیونسٹ ہوں، بس جو یہی لیڈر ہے جو یہ کر رہا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ سو دا اونلی تھنگ ہولڈنگ می بیک از دیٹ۔ تو بے شک مسلمان ہے نا اصل میں تو، جی تو پھر پر سر باقی بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن آ جاتا ہے کہ جیسے اب وہ بات لمبی ہو جائے گی، پر آپ نے کہا تھا کہ ہم تو وعدہ کر کے آئے، مطلب اللہ نے پوچھا تھا ہم سے، پھر اللہ نے کہا کہ کیا اس نے کیا ظلم کر دیا اپنے اوپر، تو جب اللہ کو پتا تھا کہ ہمیں وی آر ناٹ اویئر آف دا چیلنجز دیٹ وڈ کم، تو پھر مطلب میں اپنے آپ کو سوچوں تو میں تو ابھی بھی کہیں کوئی چیلنج نہیں لیتا ہوں، تو پھر اللہ کو پھر رحم کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ کو تو پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلے آنے والے ہیں، ہمیں بھی تو پتا تھا، اللہ صرف اللہ کو نہیں پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا ہمیں کیا مسئلے آنے والے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں وعدہ کیا ہم نے اس جگہ وعدہ کیا، وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں پتا نہ ہو۔ آپ مطلب what do you think this ayat means؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے پریزنٹ کر دی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ آپ کیا سمجھ، اللہ تعالیٰ نے کیا ہنٹ کرایا تھا ادھر؟ سوچنے صحیح۔ but that's difficult to believe، کیونکہ سر میں پرسنلی سوچوں تو آئی وڈ بی دوز جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بچپن میں مر جاتے ہیں، اور تو میں شاید کیونکہ میں اتنا چیلنج لینے والا تو نہیں ہوں، تب شاید مجھے پتا نہیں تھا، یا کیا مجھے کچھ پتا نہیں، وہ بات سر پہ شرک تک چلی جائے گی، میں بس جانا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اشر خان سر۔ اچھا، اصل میں اس وقت آپ کو پتا نہیں ہے، یاد نہیں ہے نا، اس وقت پتہ نہیں، 10 سال بعد کیا پتا آپ کو، یا 20 سال بعد بہت کچھ پتا چل جائے گا، جو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو
مطلب اس سے بڑا کیا احسان ہونا کہ میں نے اللہ کی معرفت چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کا آمنا سامنا کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھنا ہے روز. میں نے یہ 10 سال 15 سال بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی. سر پر وہ اگر ہمیں یہ آپشن مل جاتا کہ وہ پیڑ کا جیسے کوئی یہ آیت کوئی حدیث ہے کہ کیا پتا ہوتا اور گر جا اور پھر میرا وجود ختم ہو جاتا، مجھے وہ مطلب وہ مقام بہرحال آپ نے نا پچھلا جو ضروری سوال تھے نا 2 وہ جی اب جی اس کو اوور شیڈو کر دیا آپ نے اس سوال سے. اس سوال کو میں ویسے بتا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتا کے احسان عظیم ہم پہ یہ کیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ شیطان کی کوئی ایسی سازش نہ آپ کے پاس آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تب بھی کافی تھا. باقی کی دنیا نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کو ماننے کے باوجود بھی یہ سوال تو نہیں کیا تھا. اور سمجھ لیں کیا بھی تھا. تبھی عیسائی کے عیسائی رہے نا، وہ یہودی کے یہودی رہے. ہم نے بغیر کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے یہ والی سٹوری پوری کر کے دی ہے کہ کسی شک میں نہ رہنا، یہ نا شیطان آگے ایڈوانس سٹیج پہ تمہیں حملہ کرے گا، تم قرآن کے ہاتھ میں پکڑنے والے ہو. سو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت خود بتائی ہے، سمجھے، کسی ولی اللہ کے تھرو کلوائی نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ آیت ہے کہ ہم نے اور تم نے کیا معاملہ طے کیا تھا. ٹھیک ہے. اب رہی بات کیا ہم پورا کر سکتے ہیں؟ یس پورا کر سکتے ہیں. وہ بتا سمجھ رہے ہیں؟ اگر پورا کر سکتے ہیں تو پھر کوئی ظلم نہیں ہوا. بس اتنی سی بات ہے. جو پورا جان کے نہ کرے. میرے ایک استاد تھے یمن کے، کہتے تھے دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا، جا ہی نہیں سکتا کوئی. تو پھر وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. انسان اگر خود آرڈر کرے دوزخ کھل جائے میرے اوپر آ جائے، مجھے اپنے اندر سمو لے، تو پھر تو دوزخ کرے گی نا، ورنہ خود نہیں کوئی مطلب آٹومیٹک نہیں ہوتا ہے. تو دوزخ میں اصل میں لوگ اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں، ورنہ there is no way کہ کوئی دوزخ میں انٹر ہو جائے اپنی بے بسی کی وجہ سے. بے بسی کی وجہ سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا. خود برملا دوزخ کو انوائٹ کریں گے، جا کے جب پھر ڈالیں گے اس کو. تو یہ مت سوچیں کہ ہم پہ کوتاہی ہو، میرے اندر تو ہے ہی نہیں. وہ نہیں، آپ کے اندر ہے. جنت کی ساری خصوصیات آپ کے اندر ہیں، اٹریکٹ ہو ہی جا رہے ہیں. میگنیٹ کو اٹریکٹ کر ہی جا رہا ہے. اتنی فورس لگا کے آپ اس میگنیٹ سے دور جا کے پھر خود دوزخ کو کہیں مجھے اپنے اندر سمو، تب کہیں جا کے آپ ظلومن جہولا ہیں. ٹھیک ہے. مجھے سورہ احزاب کی آیت ہے. اب رہی بات چونکہ قرآن نے خود بتا دیا تو پھر تو ایمان میں کمزوری نہیں، بڑھاوا ہی آنا چاہیے. کہ قرآن چھپا لیتا تو کیا کر لیتے ہم؟ سمجھے صحیح. زبور نے چھپا لی، یہودیوں نے چھپائی نا، انجیل والے پال نے چھپا لی. اللہ نے قرآن میں سب بتا دیا. ایمان صرف بڑھنا چاہیے. یعنی تو قرآن اگر نہ بتاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ بتانے کے بعد ایمان بڑھ جانا چاہیے. سو آپ کو اوریجنل کوشچن کیا تھا؟ سر میرا وہ جو ایمان، ایک تو آپ نے کہا تھا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اور پھر وہ ایمان لائے، یا جیسے ہم جیسے کسی انٹلیکچوئل پروسیس سے ہاں، جو انٹلیکچوئل پروسیس سے گزرتا ہے نا، اصل میں یاد رکھیے گا، جو بھی بندہ انٹلیکچوئل پروسیس سے گزرتا ہے وہ اس ٹریک پہ سے جاتا ہے کہ جس ٹریک کو اللہ تعالیٰ نے ایک نارملائز عام انسان کے لیے کر دیا ہے. انسان ہے نا تو اس ٹریک سے گزر سکتے. انسان ہے، جانور تو نہیں گزرتے. مگر ایک بندہ اس ٹریک سے گزرے بغیر نبی علیہ السلام کے اوپر، خود نبی علیہ السلام کے اوپر ان کے پہلے سیکنڈ آف جو بھی جملہ ارشاد کیا اس کے پہلے سیکنڈ میں کہہ دیا سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلی کو مل کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے لیے اوپر جانا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل جس طرح کی مین میخ نکالتی تھی نا ہر بات سے. میں اگر خالی لسٹیں بتاؤں نا آپ کو کہ جس میں فرعون جیسا بندہ کنونس ہو گیا تھا بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے کہ چلو جاؤ دفاع ہو جاؤ. جب اس کے بیٹے کو قتل ہو گیا نا، وہ جو دروازے پہ مہر لگانی تھی تو جس کو خون کی بکرے کو کاؤ کو ذبح کرنا تھا،
اور اس کے خون سے دروازے پر مارک لگانا تھا, اور مارک جس کے اوپر نہیں ہوگا موت آ جائے گی. آخری یہ تھا نا عذاب. جی جی تو اس کا بیٹا مار گیا فرعون کا, سوگ میں تھا, اس نے کہا نکلو یار, ٹھیک ہے. اب سب کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے. سب مطلب ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے سامنے, ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ مطلب فرعون جیسا بندہ بھی مان گیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ یار تم لوگ جاؤ. بیٹا تو مار گیا, سوگ منا رہا ہے. جب اس کو سوگ 3-4 دن کے بعد اور غصہ آیا, ظاہر ہے ڈینائل سے نکلا, وہ ڈینائل میں تھا نا, پہلے شوق میں تھا, ایکسیپٹنس کے اندر آیا, اس کے بعد میں تو نہیں چھوڑتا, اور پھر فوج لے کے پیچھے آ گیا. جب فوج لے کے پیچھے آیا, اس کے بعد اور معجزات کی لسٹ, آگ کا علاوہ آسمان سے نیچے تک آ رہا ہے. کیا کرتا ہے, لائٹ دیتا ہے اس کو, بنی اسرائیل کو. کدھر, زمین پہ. کیوں, آگے کدھر جانا ہے راستہ, آگ کا علاوہ گائیڈ کری جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ واک کر رہے ہیں, پیچھے 60 لاکھ بندہ واک کری جا رہا ہے. سمندر پھٹ گیا, ٹھیک ہے, ادھر گئے, پھر لڑائی کر دی, منو سلوا آ گیا. 12 قبیلے تھے, پتھر توڑا, پار 12 چشمے نکل آئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی تور کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ٹریول کروایا ان کے اوپر, سایہ کرتا تھا کوئی تور, پوری قوم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی, تب یقین نہیں آ رہا تھا یہ ایسے کوئی, مطلب ان کی خباثت ہے اور کچھ بھی نہیں. مطلب سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ موجوں میں موجے, فرشتے اتر رہے ہیں ان کے سامنے, سب کچھ ہو رہا ہے, منو سلوا کھا رہے ہیں, سمندر پھٹ رہے ہیں. نہیں, اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ کو دیکھنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ رہے ہیں, اللہ کیا تک ہے, یہ کہانی ایسے تفصیل سے سنا دی اللہ نے. کوئی اللہ تعالیٰ کو اناد ہے, نعوذ باللہ بنی اسرائیل سے. یہ ہماری سائیکالوجی کی آیتیں ہیں, سائیکالوجی سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. یہ میں کیوں یہاں تک کیوں یہاں کے میں نے پاز کر دی بات. ایتھیسٹ آج کا یہ بول رہا ہے بس, اللہ تعالیٰ ایتھیزم کے خلاف آیتیں سنا رہے ہیں آپ کو. سائیکولوجیکل پریپریشن ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا ہمیں اللہ دیکھنا ہے, تمہیں اور کیا دکھائیں, انٹلیکچوئل نہیں, معجزے آسمان سے زمین پہ اتر رہے ہیں. عذاب پہ عذاب قوم پہ آتا ہے فرعون کی, اگلے دن مان جاتا ہے, پھر ہٹ دھرم ہو جاتا ہے, پھر اگلے دن پھر عذاب آتا, اگلے دن تو نہیں ہوتا, آف کورس وارننگ ٹائم ہے. پھر اس کے بعد فرعون کو غرق کیا گیا, سمندر پھاڑا گیا, آسمان چیرا گیا, کوئی تور اٹھایا گیا, اللہ نے اپنا جلوہ دکھا دیا, بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم برداشت کر سکتے, نہیں برداشت کر سکتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو کیا جملہ بولا, نعوذ باللہ, ایتھیزم کو بول رہے ہیں, اشر اور ساحل کو بول رہے ہیں, نہیں برداشت کر سکتے ہو تم, کیوں مانگے جا رہے ہو انٹلیکچوئل ثبوت, اور برداشت نہیں کر سکو گے, ٹھیک ہے, ہمیں اللہ دیکھنا ہے. پھر کیا کیا, سوچیں تھا بنی اسرائیل نے, کوئی تور پہ اللہ نے بلایا, تو کوئی تور پہ بنی اسرائیل کیا کہتی ہے, بیس پہ کھڑے ہو گئے, کہتی ہیں کہ تجھے تو پتہ ہی ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, جب پہلی بار تجلی آئی تھی تو سب بے ہوش ہو گئے تھے, کچھ مارے بھی گئے تھے. تو کہہ رہا ہم اوپر چلے جائیں اللہ سے ملنے کوئی تور پہ, یہ تو ہماری جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے, اللہ نے منع کیا ہوا ہے اپنی جان جوکھوں میں ڈالا, تو اکیلا مل کیا. مطلب اللہ سے ملنے کا موقع چھوڑ کے کہتے ہیں تو اکیلا مل کیا. یہ آپ کا سوال کیا, یاد رکھیے گا, اس کے جواب میں یہ بتا رہا ہوں جی جی کہ اگر آپ کو سیڑھی مل رہی ہے نا اوپر جا کے دیکھنے کی, وہ اور ایک وہ بندہ جو کہتا ہے دیکھیا یا نہ دیکھیا, کوئی معجزہ آئے یا نہ آئے, میں اللہ کو مانتا ہوں. یہ ہماری نیچرل انیٹ سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن میں اس کی ویلیو زیادہ ہے. اس کی ویلیو کیسے زیادہ ہے, آپ اپنے کسی بھی دوست سے یہ پوچھ کے دیکھیں, یا کوئی بندہ آپ کے بارے میں آپ کے دوستوں سے پوچھے, اور ایک دوست کہے کہ اشر کیسا آدمی ہے, تو آپ کا دوست کہے ٹھیک آدمی, کیسے پتا ہے, یار میں نے اس کا یہ بھی ثبوت دیکھا ہے, وہ بھی ثبوت دیکھا ہے. اچھا, تو اشر سے پھر محبت کرتے ہو, ہاں میں محبت کرتا ہوں. کیوں, کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ثبوت دیے ہیں, وہ محبت کے قابل ہے. اور دوسرے دوست کے کہے ہاں جی آپ اشر سے محبت کرتے ہیں, کہ ہاں جی میں اشر سے محبت کرتا ہوں. کیا ثبوت ہے, کوئی ثبوت نہیں چاہیے, میں اشر سے محبت کرتا ہوں. سمجھ جی رہے ہیں, کیا ہے. میں نے خالی محبت کا چھوٹا جذبہ بتایا, ایمان کا بہت بڑا جذبہ ہے, محبت چھوٹا جذبہ ہے, ایمان بہت بڑا جذبہ ہے. اوکے, جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہیں, اور لوگ آپ کے ثبوت مانگتے ہیں نا, تو آپ کا درجہ کم کرتے ہیں. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے, بغیر ثبوت کے لوگ مان لیں کہ آپ ٹھیک ہیں, تو وہ اپنا درجہ بڑھاتے ہیں آپ کے آگے. سمجھ رہے ہیں, غور سے سمجھیں اس بات کو. تو اللہ سے آگے تو کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے نا,
تو جو اللہ کو بغیر کی ثبوت کے مانتا ہے وہ اپنا درجہ بڑھا لیتا ہے اللہ کے آگے. سمجھ گئے؟ سو یہی رسول آپ اپنی بیویوں پہ لگائیں گے, بچیوں پہ لگائیں گے, دوستوں پہ لگائیں گے, بیٹوں پہ لگائیں گے, دفتر میں لگائیں گے, گھر پہ لگائیں گے. جب ہم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اچانک کہتے ہیں نہیں سمینا و اطاعنا تو انٹلیکچولیزم کے خلاف ہے. بالکل ہوتا رہے خلاف, باڑ میں گیا انٹلیکچولیزم میری طرف سے, اللہ کے اوپر سمینا و اطاعنا ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟ سو مسلم آئیڈینٹی چھوڑیں, اس وقت ہیومن آئیڈینٹی کے اندر سے آواز آئی ہے سمینا و اطاعنا کی. ہیومن بینگز کو پسند ہے کہ میرے اوپر سمینا و اطاعنا کیا جائے. آپ کو بھی پسند ہے, لڑکیوں کو بھی پسند ہے, لڑکوں کو بھی پسند ہے, بیویوں کو پسند ہے کہ شوہر کہ بس اس کے آگے اس سے زیادہ میں کسی کو نہیں ٹرسٹ کرتا. کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ بس کیونکہ یہ میری بیوی ہے میں اس وجہ سے ٹرسٹ, کیونکہ یہ ہے اس وجہ سے میں اس وجہ سے ٹرسٹ کرتا ہوں. بس شوہر کو بھی وہی پسند ہے. یا سو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں انیٹ سائیکالوجی کے اندر یہ انگرینڈ ہے کہ ہمیں بغیر دلیل کے پیار محبت لائلٹی چاہیے. انیٹ سائیکالوجی میں ہمارے. سو آئی ایم ناٹ اگینسٹ انٹلیکچولیزم, یو نو دیٹ رائٹ, کیونکہ عام بندہ کیوں لائل ہوگا میرے سے؟ I get it. چلو ٹھیک ہے تیرے نشانیاں ہیں, تو سیلفشنس کھیلتا ہے, چل تجھے نشانیاں دے دیتا ہوں, تو اپنی سیلفشنس ہی میں میرے پاس آ جا کیونکہ مجھے تجھے بچانا ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اگر ووٹ اکٹھے کر رہے ہوتے نا تو پھر ہو گیا تھا کام ہمارا. یہ تو اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے انٹلیکچولیزم کے بریڈ کرمز ڈال دیے. یہ فین کلب نہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ کریٹ کر رہے. ان لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے نا بار بار, یہ ہمیں جنت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انٹلیکچولیزم کی نشانیاں پھینک رہے ہیں آسمانوں میں زمینوں میں. تو یہ تو گیم بہت آسان ہو جاتی ہے if you look at it from this angle. I hope I've answered the bigger part of your question. I think Asif will call it a day. Thank you so much guys, for anyone. Thank you Ashir, thank you for being so intellectually sweet. And the question is, are we going to do this again in this channel? کیا ہے پوچھیں سر, کیونکہ جیسے آپ نے وہ کہا تھا نا انٹلیکچولی ان کو سیٹسفائی کرنا ہوگا, صرف ایموشنلی نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو آئی تھنک یو آر دا موسٹ کمپیٹنٹ پرسن رائٹ ناؤ ٹو ڈو دس. تو جیسے کن کو؟ سر انڈیا میں, سر آئی ایم فرام انڈیا. پر آئی ایم ناٹ فرام انڈیا نا, تو میں کیسے کروں ان کو؟ نو سر, بٹ یو نو ہاؤ ٹو آنسر کوسچنس رائٹ. So you should make اللہ تعالیٰ some... knows how to put answers in people. آپ کو پتا ہونا چاہیے انسان خود نہیں جنریٹ کرتا اپنے ان کوسچنس کے آنسرز. آپ کو پتا میں نے ابھی تک ایک بھی سوال نہیں سنا ہوا جو آپ نے پوچھا تھا, جن لوگوں نے پوچھا ہے, نہ اسی پریپریشن ہوئی ہوئی ہے. تھاٹ کے پیچھے جو الگوریدم لگتا ہے نا وہ انسان کی اپنے انٹلیکچوئل بس میں نہیں ہوتا. اوکے, تو یہ یاد رکھیے گا. I do not answer on my own behalf. ہاں غلط جواب دینے کے لیے جو الگوریدم لگاتا ہوں وہ خود لگاتا ہوں. I swear. So it's another proof of how, and everyone knows that by the way. So it's another proof of how we cannot praise another human being. Okay. جی تو میں کیا کروں انڈیا کا, مطلب انڈین کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ گرودیو سر جے سائی دیپک, ایڈوکیٹ جے سائی دیپک. مجھے لگتا ہے وہ آپ کے ایکویلنٹ ہیں. مطلب ویسے بہت فرق ہے, بٹ ہی از آلسو ٹرائنگ ٹو ریوائیو دیٹ. وہ اس آئیڈینٹی کرائسس سے نکال رہے ہیں اپنے لوگوں کو, پر ان کی وہ civilization identity and we have Islamic identity. That's the difference. I think you both are doing the same thing. So I don't get your question then. آپ نے کیا کہا ابھی کوشچن؟ ابھی تھوڑا رہتے ہو میں کیونکہ اللہ حافظ کہہ رہا تھا نا کوئی روم کو. میں چاہ رہا تھا کیونکہ سر میں انڈیا میں ہوں تو I see it from that perspective. تو کچھ چیزیں جیسے ہندوازم کے بارے میں آپ نے جیسے وہ ویڈیوز بنائی, پر وہ یہود و نصارہ کی ہسٹری کے بارے میں تھی. تو ہندوازم اتنا پرانا ریلیجن ہے, 5000 ایئرس اور مے بی مور. تو اس کے بارے میں ہم آپ کی ویڈیوز میں بھی یا باقی جگہوں پر بھی وہ ڈیٹا بڑا کم ہے, کیونکہ سر وہ نیا ریلیجن تو نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی. تو ان کے پروفٹس, مطلب اگر ہم گمان ہی کر سکیں تو ان کے کون کون سے پروفٹس ہو سکتے ہیں, یا پھر ان کو کس طرح
قریب لایا جا سکتا ہے اسلام کے؟ اور بھی یہ پوچھے نا، اچھا سو ہندوز کو کیسے ان کے اندر اسٹیبلش کی جائے بات کہ اسلام، ہندوازم اصل میں اسلامی کا ایک ڈسٹورٹیڈ ورژن ہے، تو اس کو جیسے نا ٹھیک کرو. کچھ لوگوں کا گمان ہے، شاید آپ کی بھی کسی ویڈیوز میں سنا تھا کہ دیٹ یہ ہم یقین تو نہیں کر سکتے، پر ہمارا گمان ہے دیٹ پرنس رام، جیسے ان کی یہ کہانیاں بڑی مشہور ہیں دیٹ ہی واز اے ویری جسٹ کنگ، تو مے بی یہ ہمارا گمان ہے دیٹ ہی مے بی ہی واز اے پروفٹ، کیونکہ سر نبی تو ہر خطے پہ بھیجے ہیں اللہ نے. یعنی میرا گمان یہی ہے بھائی، میرا گمان بالکل یہی ہے. اور جو سائنس رام کے ہیں ان کی سٹوریز میں جو بھی انہوں نے درج کر دی ہوئی ہیں، ان سائن میں تو پائٹی اینڈ پیورٹی دونوں صاف ظاہر ہیں، اور کسی بھی قسم کی مورالٹی رامائن میں رام کے ساتھ منسوب نہیں کی گئی. یس سر وہ ڈیٹا بڑا کم ہے، تو آئی ریکویسٹ یو دیٹ آپ اس کے اوپر ایک سیپریٹ آئرونیکلی کچھ ڈیٹا ویڈیوز اتنا بنائیں. نہیں ہے، ڈیٹا بہت ہے. اگر آپ جو میپ دیکھیں نا، جو ہندوازم میں وید میں جو 7 ہیونز کا انٹلیکچوئل میپ بنایا انہوں نے، اسپرچل میپ کہتے ہیں اس کو، وہ تو پیور اسلامک ہے. well not all Islam but there's so much Islam in there نا. سر اسی چیز کو آپ ابھی تو وقت نہیں ہے، لیکن آپ پلیز ایک سیپریٹ کچھ 1-2 ویڈیوز اس پہ بنا دیں کہ وہ ایکسپلین ہو جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا ریجن ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے. اور وہ بھی انسان ہی ہے نا سر، وہ ہم کو اس نظر سے بھی دیکھنا ہے ان کو. جی پوری طرح انسان ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ جو ہے نا گی ہارن اسپرنگ، اور نبی اسلام نے کہا نا نیل اور فرات سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہے ہیں. تو وید میں کیا لکھا ہوا ہے کہ گنگا جو ہے نا سورگ، انہوں نے کہا وشنو کی انگلی سے سورگ، انہوں نے انگلی سے تو اس نے روکا ہے، خیر ورنہ پورا دنیا فلڈ کر دیتے ہو، یا فلڈ ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے روک دی. تو وہ جو ڈرپ ہے نا، وہ ہے گنگا اصل میں، جو سورگ سے ڈائریکٹ زمین تک آتی ہے. یہ آپ چیک کریں کانسیپچلائزیشن اینڈ امیجری چیک کریں. یو تھنک دس از اے کوئنسیڈنس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. اوکے سو وہ بولیں تو ہو عجیب سی بات، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے حدیث بولی تو ہاں ایمان، تو ادھر بھی تو انہوں نے بھی تو ایمان رکھنا نا اپنے ان چیزوں کے اوپر. تو بالکل ٹھیک ایمان ہے. آپ سائنس کی بھی پہنچ گئی ہے. آپ بتاؤ آج کا آرٹیکل کہ واٹر ان دا پلانٹ کیم اپ فرام آؤٹ سائڈ دا سولر سسٹم. یہ پرسوں کا آرٹیکل تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ پانی لوکل نہیں ہے، باہر سے آیا ہے. جب ہندو بولیں تو اچھا عجیب و غریب سی کہانی سناتے ہیں ہندو. مسلمان بولیں تو یار تم لوگوں نے کیا مطلب سپر تلسماتی قسم کا دین کھولا ہوا ہے. اچھا آپ کے آرٹیکل اور ناسا بتائے تو چٹنی ویری انٹلیکچوئل. سوری یو نو اٹس the same rule applies on everybody. Okay, and I do not doubt کہ سولر سسٹم سے آئے، کہیں اور سے پانی آئے. علی بن ابی طالب نے بتایا نا، نوح علیہ السلام کا سیلاب مجرہ کہکشاں سے آیا تھا، دنیا کا پانی تھا ہی نہیں وہ. اب میری ویڈیو میں یہ حدیث نہیں تھی. ہر مولوی صاحب اڑ کے اوپر حملے کرے میرے اوپر. حدیث کلیئر اب آ گئی الحمدللہ. میں تو سورہ قمر کی اپنی رائے بتا رہا تھا، اب تو حدیث بھی آ گئی. اب بچ کے بھاگے ہیں سارے. یا تو صحیح مستند حدیث کو ریجیکٹ کریں، یا پھر نکالیں پوری سائنس قرآن پاک میں ڈالیں جو کچھ ہے. کہ جس طریقے سے ایکسپلینیشن صاف سمجھ آتی ہے، قرآن پاک چیخ کے بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے فزکس اور ایسٹرو فزکس کو نیچے لے کے آؤ دنیا میں. بہرحال تو that's besides the point right now. I think you got the... I just requested you sir please پہ اگر کوئی آپ ویڈیو بنا سکیں، کیونکہ that's very important. Inshallah I will inshallah.